کس طرح دیکھتے ہیں جنرل سید آصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوش؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. انڈیا نے جو حملہ کر دیا اچانک، اور اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. حالانکہ دنیا حیران تھی کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ اتنا بڑا کام کیسے سر انجام دے گا. یہ ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ ہم ورلڈ وار کی طرف جا رہے تھے. مشرق وسطیٰ کے حالات بہتر ہونے سے آپ کے بزنس سیکٹر کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ جو پاکستان سے پیسہ چلا گیا تھا دوسرے ملکوں میں، شاید اب وہ بھی پیسہ واپس آئے گا. آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت کچھ لے کے آئے گا. اس کا جو ثبوت ہے ہماری فوج کچھ مہینے پہلے دکھا چکی ہے. انڈیا بنیادی مرصوص. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد الحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. سبز ہلالی پرچم اس وقت عالم اسلام اور اقوام عالم کے افق پر لہرا رہا ہے. فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کوششوں کو تاریخ ساز امن دوست کاوش قرار دیا جا رہا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی سے مشرق وسطیٰ سکھ کا سانس لینے کی جانب گامزن ہے. اسلام آباد کی فضاؤں میں ایران، امریکہ اور سعودی عرب دیگر ممالک کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور مستقل پائیدار امن کے لیے مشاورت اور جامع منصوبہ بندی پر کام چل رہا ہے. امریکی وائس پریزیڈنٹ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. آج ہم موجود ہیں سابق چیئرمین پاکستان پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری و EC ممبر کارپوریٹ کلاس لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عبد المجید صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں، جن کی خدمات ملکی عسکری اداروں کے لیے ہمیشہ صف اول میں دستیاب رہی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عبد المجید صاحب، آپ کی اور پاک فوج کی قربت اور محبت، ورکنگ ریلیشن شپ، پیچھے پڑا ایوارڈ بھی یہ بتا رہا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جنرل سید آصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو؟ بہت بہت شکریہ حنان صاحب، بڑی مہربانی آپ کا ٹائم دینے کا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے اسے بالکل نہیں پسند کیا جا رہا تھا، اور پاکستانیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اور پاکستانیوں کو کئی ملکوں نے تو بین بھی کر دیا تھا. کچھ ہمارے اپنے برادر ملک بھی ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ پاکستانی یہاں پہ نہ آئیں. اور اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس دیکھتے ہیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. یہ جو جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، انڈیا نے جو حملہ کر دیا اچانک، اور اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے. 3 دن جنگ میں پاکستان نے صرف دیکھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے. چوتھے دن پاکستان کا ایک ہی حملہ 2 گھنٹے کی کوشش کے ساتھ اس کے 3 دن یا 4 دنوں میں بدل گئے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا. دنیا کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو عزت اور وقار پاکستان کو بخشا، یہ تاریخی لفظوں میں لکھا جائے گا. اس کے بعد امریکہ، جو کہ شروع سے ہی مسلمانوں کے اگینسٹ چلتا ہے، اس کی پالیسیز مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتی ہے، انہوں نے جو اسرائیل کے کہنے پہ جنگ چھیڑی ایران کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس کی صلح کے لیے منتخب کیا، اور سید آصم منیر جیسے جنرل، ہمارے فیلڈ مارشل، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، صحت یابی والی لمبی زندگی دے، اور مزید جو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. ان کی حکمت عملی اور میاں شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی اس وقت کام آئی، اور انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا. اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. پہلے نمبر پہ تو انہوں نے جو اتنے
بڑے حملے ہو رہے تھے اور ایک ڈیڈ لائن پاکستان کو ایران کو مل چکی تھی کہ یہ آخری حملہ ہوگا اور پورا ایران تباہ کر دیا جائے گا. اور ہماری گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے آگے بڑھ کے، اعظم منیر صاحب نے آگے بڑھ کے اس کو روکا اور اس کو ایک ریکویسٹ بھیجی کہ بھائی اس کو 15 دن کے لیے مؤخر کریں تاکہ ہم کو اس کا بہتر فیصلہ کر سکیں، اس کا کوئی ٹیبل ٹاک سلوشن نکال سکے. تو دونوں ملکوں نے حامی بھری اور دونوں ملک ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ دنیا حیران تھی کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ اتنا بڑا کام کیسے سر انجام دے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو پھر دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت پاکستان کو بخشی. اور اس وقت آپ آج اگر دیکھیں تو جتنے بھی ملک ہیں خلیجی کنٹریز، سب کے سربراہان وہاں پہ آ رہے ہیں، وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ امریکہ کے بھی وزیر خارجہ آ چکے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کو نام بھی دیا گیا اسلام آباد کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور اگلے جو 15 دن کے بعد بھی فیصلے ہونے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے لیے بہترین ثابت ہوں گے، کیونکہ اس کا یہ ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ ہم ورلڈ وار کی طرف جا رہے تھے. اگر پاکستان یہ ثالثی کا کردار ادا نہ کرتا تو شاید دنیا عالمی جنگ میں چلی جاتی. تو حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور ایک ہی دن جنگ رکنے سے دوسرے دن پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی، اور دنیا نے سکھ کا سانس بھی لیا. اور ہمارا ہمسایہ ملک وہ حیران پریشان ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی اتنی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے. ہم نے دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہا، لیکن ہماری تو مٹھی میں صرف سوائے ریت کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ پاکستان اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی جو ایک کامیابی ہے وہ کیسے حاصل کر گیا؟ پرنٹنگ اینڈ پیکجنگ انڈسٹری پوری دنیا میں اس کا بزنس ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، اور پھر ذرائع آمد و رفت میں پیٹرولیم مصنوعات کا بھی استعمال اور کیریج بڑھتا ہے اگر پیٹرول کی ترسیل رکتی ہے. اس جنگ کے رکنے سے اور مشرق وسطیٰ کے حالات بہتر ہونے سے آپ کے بزنس سیکٹر کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو بات کی بات ہے جی. پہلے تو اللہ کرے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں جی، ہم اس کو پورا کر لیں، کیونکہ پوری دنیا اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے اور پوری دنیا کو نقصان پہنچا ہے. جتنے بھی انڈسٹریز تھے وہ سب ایک دم اپنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ روک کے بیٹھ گئے، اور پیٹرول کی جو پرائز ہے ایک دم ڈبل ہو گئی. اس کے ہونے سے جو آمد و رفت تھی گاڑیوں کی، کیریج وغیرہ، جو ساری ایک دم سٹاپ ہو گئی، کیونکہ 11 لاکھ روپیہ کراچی کا کرایہ پڑتا تھا جانے اور آنے کا، جبکہ وہی پہلے کوئی 3.5-4 لاکھ روپے میں ایک ان کا چکر لگتا تھا. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ کاسٹ جو ہے آفٹر آل وہ پروڈکٹ پہ پڑتی ہے. تو نہ تو کمپنی دینے کے لیے تیار تھی، نہ اینڈ کنزیومر تک اتنی مہنگی چیز جائے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ پہلے تو جنگ حتمی طور پہ رک جائے، اور اس کے بعد اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بھی شاید 1 مہینہ 1.5 مہینہ چلیں گے. تو دنیا واپس آئے گی، اپنی پوزیشن میں واپس آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور حالات و واقعات بہتر ہوں گے، کاروباری حالات بہت بہتر ہوں گے. میرے خیال میں جو پاکستان سے پیسہ چلا گیا تھا دوسرے ملکوں میں، شاید اب وہ بھی پیسہ واپس آئے گا. اور گورنمنٹ آگے یہ سوچ رہی ہے، پلان کر رہی ہے کہ جو پراپرٹی کے کاروبار کو دھچکا لگا تھا پچھلے کوئی 2 سال سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی اس کی جو پراپر جو ہے ڈاکومنٹیشن ہو کے باہر منظر عام تک نہیں پہنچی، لیکن ورکنگ کافی اچھی چل رہی ہے. کیونکہ پراپرٹی کا بزنس بھی ایک ایسا بزنس ہے جس کے ساتھ کوئی 40 انڈسٹریز جو ہے وابستہ ہوتی ہیں، اور پیسے کی سرکولیشن جو ہے پورے ملک میں چلتی ہے. آپ نے جو کیپٹل ڈرین کی بات کی ہے ابھی پیچھے، لوگوں نے اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر لیا. کئی صنعت کار ایسے بھی تھے جن کے وہ زون میں 2 گھنٹے بجلی زیادہ بند ہوئی تو وہ اپنی انڈسٹری پاکستان جیسے نیوکلیئر ملک سے اٹھا کے بنگلہ دیش میں لے گئے، سری لنکا میں لے گئے، دبئی میں لے گئے. اور آپ جیسے صنعت کار بھی ہیں،
جو جرمنی بھی جاتے ہیں، کینیڈا بھی جاتے ہیں، یورپ بھی جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، مگر انہوں نے کہا اگر ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پاکستان میں کرنی ہے، دیکھیں جی، اور آپ کر کے بیٹھے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں ہے۔ بڑے چانسز ملے کہ ہم بھی باہر جائیں، آفرز بھی ہوئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں، کسی بھی ایک ملک میں ساری نعمتیں نہیں ہوئی۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ جنگ کے اثرات برے ہوئے ہیں تو جنگ کے بعد کے اثرات اچھے بھی ہوں گے، اور پاکستان کی انڈسٹری جو باہر گئی ہے وہ واپس بھی آئے گی۔ یہ سب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو حکمت عملی بنا رہے ہیں آگے انڈسٹری کے حوالے سے، جو باتیں ہم سن رہے ہیں، تو آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت کچھ لے کے آئے گا۔ پاکستان کے حالات پہلے سے بھی بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور بزنس کمیونٹی کے لیے کافی ساری راہیں کھلیں گی۔ جتنے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں موجود صنعت کار، تاجر، مینوفیکچرر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بطور پریکٹیکل صنعت کار ہیں، چیمبر لیڈر ہیں، صنعت و تجارت کو سمجھتے ہیں، بتائیں پاکستان محفوظ ہے انڈسٹری کے لحاظ سے یا سری لنکا محفوظ ہے؟ کہ جی یہ ملک 78 سالوں سے چل رہا ہے، آج تک کوئی مائک حلال اس کو کچھ نہیں کر سکا۔ بڑے دشمنوں نے کوششیں کی، لیکن یہ الحمدللہ اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، اور آنے والے وقت میں یہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کا جو ثبوت ہے ہماری فوج کچھ مہینے پہلے دکھا چکی ہے۔ انڈیا بنیان مرصوص، یس، تو ابھی آنے والے وقت میں یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آئے گا۔ کوئی بھی ملک اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ پاکستان کا جو وجود ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے، بے شک۔ اس کو توڑنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایٹمی توانائی سے بھرپور ہے، ایٹمی طاقت سے بھرپور ہے۔ اس کی طرف جو آنکھ دیکھے گی وہ پھوڑ دی جائے گی۔ پاکستان بہت مضبوط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ پیسہ لگانا چاہیے، یہیں پہ جو ہماری گروتھ ہو سکتی ہے، یہیں پہ جو ترقی ہو سکتی ہے۔ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے آپ کو بانٹ کے کاروبار نہیں کر سکتے، دو حصوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے ہم نہیں چل سکتے۔ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے۔ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے، کیونکہ اس ملک کے یہ بیٹے ہیں جو اس ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اس ملک میں محنت کرتے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نے کے بعد۔